بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ روزے سے متعلق ہے، صوم، روزہ۔ اس کے بارے میں تفصیلی سوال جو ہے پیپر میں آ سکتا ہے کہ روزے کی فضیلت اور اہمیت پر نوٹ تحریر کیجیے۔ عربی زبان میں روزے کو جو ہے صوم کہا جاتا ہے، اور روزے کے معنی ہے امساکن، یعنی رکنا۔ روزے کے اصطلاحی معنی، اسلام میں روزے کا مفہوم یہ ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے، پینے اور نفسانی خواہشات سے رکنے کا نام روزہ ہے، اللہ کی رضا کی خاطر۔ امید ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور اس کے بعد باقی کا جو ہے لیکچر سن لیجیے گا۔ لیکچر سننے کے بعد شیئر لازمی کیجیے گا دوستوں کو، فرینڈس کو، اور لائک لازمی کیجیے گا۔ روزے کی فرضیت، روزہ جو ہے سن 2 ہجری میں فرض ہوا، نماز سن 10 نبوی، روزہ 2 ہجری، زکوٰۃ 2 ہجری اور حج سن 9 ہجری۔ روزے کی اقسام 4 ہیں: فرض روزے جیسے رمضان کے روزے ہوتے ہیں، واجب جیسے نذر وغیرہ کے، منت وغیرہ کے روزے ہوتے ہیں، اور سنت روزے جو ہے جیسے یوم عاشورہ کا، ایام 20 کا، یعنی کہ چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے جو روزے ہوتے ہیں وہ نفل روزہ، جیسے شوال کے جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں وہ نفلی روزے ہوتے ہیں۔ حقیقی روزہ، روزے کا جو اکثر مقصد ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم میں پرہیزگاری آ جائے، تم متقی ہو جاؤ۔ تو روزے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے اندر پرہیزگاری آ جائے، نفسانی خواہشات سے وہ بچے۔ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزے کی اہمیت قرآن کی روشنی میں ابھی آیت پڑھی گئی، ایک اور فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص اس مہینے رمضان کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ احادیث 3 لکھنی ہوتی ہیں: الصیام جنۃ من النار، روزہ جہنم سے ڈھال ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے، للصائم عند فطرہ، روزے دار کی افطاری کے وقت، دعوتن، اس کی دعا جو ہے، لا تغد، رد نہیں ہوتی، مطلب قبول لازمی ہوتی ہے۔ روزے کے فضائل، روزہ جو ہے وہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لکل شیء زکوٰۃ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، وزکوٰۃ الابدان الصیام، اور بدن کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے۔ گرمی میں روزہ رکھنا جہاد کے بقدر ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصوم فی الحر جہاد، گرمی میں روزہ رکھنا جہاد ہے۔ روزے کا بدلہ جو ہے فرمایا گیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ امید ہے چینل سبسکرائب کیا ہوگا، اچھی بات ہے، چینل سبسکرائب کیجئے۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے فائدے اور انسانی زندگی پر پڑنے والے معاشی اثرات بیان کیجیے۔ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ معاشی اثرات جو ہے جو اس میں پڑھ رہے ہیں،
کوشش کی جائے کہ اس طرح ہیڈنگس پہلے بنا لی جائے اسی کی، تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ ایک تو ہے ضبط نفس، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، کیونکہ انسان چاہے کتنے ہی نازوں میں پلا ہوا ہو، کھانے پینے کے اشیاء مواقع بھی موجود ہوں، لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے شدید بھوک اور پیاس کی صورت میں اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے، جس کی بدولت انسان کو عام روزمرہ زندگی میں نفس کو کنٹرول میں رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تقوی اور روحانی طاقت، کیونکہ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر تقوی آتا ہے، روحانی ترقی ملتی ہے، اس کا مقصد یہی ہے تقوی۔ جسمانی طاقت، عام خیال یہ ہے کہ روزہ انسان کے جسم کو کمزور بناتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ روزہ انسان کی روح کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کو بھی تقویت بخشتا ہے، انسان کی اندرونی مشین کے پورے نظام میں بہتری پیدا کرتا ہے، جس کی واضح مثال وہ فتوحات ہیں جو رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کو حاصل ہوئیں۔ جذبہ ہمدردی، روزہ انسان کے اندر جذبہ ہمدردی پیدا کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے متوول طبقے کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ غریب طبقے کے لوگ، آسان الفاظ میں روزہ رکھنے سے جو امیر طبقہ غریب طبقے کے لوگ کس طرح فاقہ کشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جس سے انسان کے اندر ایثار، انفاق فی سبیل اللہ اور ہمدردی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ پابندی وقت، انسان جو ہے روزہ رکھ کر وقت پر سحری کرتا ہے، وقت پر افطاری کرتا ہے، باجماعت نمازیں پڑھتا ہے، وقت پر تراویح کی نماز پڑھتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وقت کی پابندی کی عادت پیدا ہوتی ہے، جو رمضان کے علاوہ عام روزمرہ زندگی کے دوسرے امور میں بھی وقت کی پابندی کا درس دیتی ہے۔ کوئی انسان ہر موڑ پر وقت کی پابندی کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ پیروی شریعت کی مشق ایک پریکٹس ہوتی ہے، چیزوں کو حلال رکھا گیا ہے اور کچھ کو حرام، اللہ نے حرام کاموں سے روکا گیا اور حلال امور انجام دینے کی اجازت دی گئی، لیکن رمضان میں امور حلال سے بھی روکا گیا تاکہ اس چیز کی پریکٹس ہو جائے کہ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں کم از کم حرام کاموں سے بچنے کی مشق ہو۔ اس طرح روزے کی حیثیت ایک پریکٹس سیشن کی ہے۔ دوسروں کے دکھ درد میں شرکت، دوسروں کے دکھ درد میں انسان شریک ہوتا ہے، ریاکاری سے پاک عبادت ہے، یہ قناعت کی عادت پیدا ہوتی ہے اس میں۔ اس کے بعد اگلا ایک سوال ہے مختصر سوالات میں، روزے کے معنی کیا ہیں، روزے کا مفہوم کیا ہے، ابھی ہم نے پڑھا۔ روزے کی لغوی معنی ہوئے، روزہ جو نا عربی زبان کا لفظ ہے جسے صوم کہتے ہیں، اور امساکن بھی کہتے ہیں، یعنی رکنا۔ روزے کے معنی ہے رکنا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اللہ کی رضا کی خاطر رکنا روزہ کہلاتا ہے۔ روزے کی فرضیت اور روزے کی اقسام، یہ بھی ہم نے پڑھ بھی لی۔ اس کے بعد یعنی کہ اقسام میں بتایا گیا کہ 4 اقسام ہیں، فرض روزے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ واجب روزے ہوتے ہیں، سنت روزے ہوتے ہیں، اور نفل روزے ہوتے ہیں۔ یہ 4 قسمیں اس کی۔ اس کے بعد لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر جو ہے یا شب قدر اسلامی مہینے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں میں سے ایک رات، جس کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ قدر کے نام سے ایک سورت بھی نازل ہوئی ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کی بہت فضیلت اور تاکید آئی ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت، اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ اس رات کو 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں
خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ کریم جتنا زیادہ اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرمائے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ اگلا سوال آخری، روزہ رکھنے کے 5 فائدے۔ روزے سے انسان کے اندر خود سارا دن بھوکا رہتا ہے تو غریب محروم لوگ جو ہے اس کی بھوک پیاس اور ان کی محرومی کا اندازہ ہوتا ہے۔ روزے سے انسان میں قناعت اور صبر کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ معدہ جو ہے وہ خالی رہتا ہے، جسمانی صحت ملتی ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں، گناہوں سے انسان بچتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں اس کے MCQs۔ روزے کو عربی زبان میں الصوم، سوم کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ سورۃ القدر کے مطابق لیلۃ القدر زیادہ افضل ہے، مطلب 1000 لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں آپ پر روزے فرض ہیں اس لیے کہ آپ بن جائیں۔ کتب علیکم الصیام، آپ پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اس کو یاد کر لیجیے گا، پیپروں میں اکثر ان میں سے چیزیں آتی رہتی ہیں، اور لازمی دوستوں کو بھی شیئر کیجیے، لائک لازمی کیجیے گا۔ آج کے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر، فاحسن الجزا۔